شیر ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی ردا شیر کی والدہ تہمینہ کو فجر کے بارے میں بتائے گی اور کہے گی کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اس طرح سے بار بار ان کا آمنا سامنا ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جب فجر مصیبت میں ہوتی ہے تو شیر وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جب شیر مصیبت میں ہے تو اب اس وقت بھی فجر ہی اس کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے یہ منگنی ختم کر دی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اس بات کا بہت افسوس ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اس رشتے کو اور مزید نہیں چلا سکتی۔ ناظرین، فجر کے بارے میں سنتے ہی تہمینہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ فجر اس کے دشمنوں کی بیٹی ہوتی ہے اور اس پر تو وہ بالکل بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ اسے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے، اس لیے وہ فوراً ہاسپٹل جاتی ہے اور ڈاکٹر سے جا کر بات کرتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ فجر کو وہاں سے ہٹایا جائے، میرے بیٹے کا ڈاکٹر چینج کر دیا جائے، کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی اور میں کسی صورت بھی اس پر اعتبار نہیں کر سکتی کہ وہ میرے بیٹے کا علاج کرے۔ وہ ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ فجر کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور کسی اور ڈاکٹر کی تعیناتی کی جائے جو کہ میرے بیٹے کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکے تاکہ وہ بالکل ٹھیک ہو سکے۔ ناظرین، جیسے ہی یہ بات بدر زمان کو پتہ چلے گی کہ فجر اس کے دشمنوں کی بیٹی ہے تو وہ بھی اس بارے میں بہت زیادہ سوچے گا، اور اس کے شیطانی دماغ میں یہ آئیڈیا آئے گا کہ کیوں نہ وہ اپنے بھائی کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگے، بلکہ اس کا ذمہ دار بھی وہ دشمنوں کی بیٹی کو ہی ٹھہرائے۔ ناظرین، اب ہاسپٹل میں فجر پر نظر رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف فجر کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا ہیڈ ڈاکٹر جو ہے وہ بدر زمان کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور بدر زمان اور اس کا بیٹا تو بالکل بھی اسے پسند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ شیر زمان کے بہت بڑے دشمن ہیں، چاہے اس کے چچا اور چچا کا بیٹا ہے، لیکن وہ شیر زمان کو کسی صورت بھی ٹھیک ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، بلکہ وہ ان دونوں کی ملاقات ہوتے ہوئے بھی ہوٹل میں دیکھ لیتی ہے، اور اس بات کا اسے اچھے سے یقین ہو جاتا ہے کہ شیر زمان کو ٹھیک ہونے کی نہیں بلکہ اور زیادہ بیمار ہونے کی دوائی دی جا رہی ہے۔ اس لیے اب وہ پوری کوشش کرے گی کہ شیر زمان وہ دوا نہ کھائے جو کہ اسے ہاسپٹل میں دی جا رہی ہے، بلکہ وہ اسے الگ سے دوائیاں دینے کی کوشش کرے گی، اور اسی طرح اگر وہ پکڑی گئی تو اس پر سارا الزام آئے گا۔ اگر شیر زمان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو سارا الزام فجر پر آئے گا کہ اس نے اپنی دشمنی نکالی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے دشمنوں میں سے فجر شیر کو کیسے بچائے گی، اور کیا وہ شیر کو صحیح میڈیسن دے کر اس کی کنڈیشن کو ٹھیک کر سکے گی۔ اب اسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جتنی بار بھی شیر اپنے رشتہ داروں سے ملنے لگا ہے تو اس کو اس کی اوور ڈوز دی جاتی رہی ہے تاکہ وہ ان کے سامنے غصہ ہو، لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ شیر پاگل نہیں ہے، کیونکہ شیر کو ہر بات کا اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ وہ اور اس کے بابا دونوں گاڑی میں جا رہے تھے جب ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ فجر اب شیر کا اور زیادہ خیال نہ رکھ سکے یا اس کے پاس اور زیادہ اس کا علاج نہ کر سکے، کیونکہ جس طرح سے شیر کی ماں نے ڈاکٹر کو تنبیہ کی ہوتی ہے کہ وہ کسی صورت بھی فجر کو اپنے بیٹے کے ارد گرد نہیں برداشت کر سکتی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ فجر کو وہاں سے ہٹا دیں گے یا کسی اور ڈاکٹر کو شیر کا علاج کرنے کا آرڈر دیا جائے گا، یا پھر شیر کا علاج فجر ہی کرے گی، اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے بچھائے ہوئے جال سے فجر خود کو اور شیر کو بچا پائے گی یا نہیں۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔